دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کچھ معاملہ ہو گیا ہے. کوئی معاملہ نہ ہے بھیا. سمے بھیڑا کا بڑا چل رہا ہے نا، تو جھوٹا ایک جگہ پہ پرسوں جلسہ میں سے ایک صاحب کو جلسہ خراب کرنا تھا، وہ خلاف تھے حضرت کے، کہا بھیڑا آ گیا، سیار آ گیا، سب بھاگے اسٹیج سے باہر کر کے، سارے لوگ بھاگے. آرہ حضرت فرماتے آپ اپنا ساتھ دیجئے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. آپ لوگ بولیے ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں. بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، اور خالی کرے حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں. تو جس صبح نبی تشریف لے کر آئے، اس صبح چاند ستارے سب خیرات لینے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا، صد علیل نور کا، آیا ہے تارا نور کا. اور یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیارا نور کا، کہ نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. بادے توحید امت والو، شمع رسالت کے پروانو، اولیاء امت کے جانثارو، سرکار سجدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والو، آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کی آ گیا اللہ کے جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. حضرات گرامی، نور سے مراد نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے. اب آپ حضرات ذرا غور کرتے چلیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیغمبر اسلام کو بھیجا، اس کے بعد نبی آخر الزمان کے اوپر اپنے کلام بلاغت کو نازل فرمایا. حضرات گرامی، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا، پہلے نور کو بھیجا، پھر قرآن کو بھیجا. نور سے اجالا ہوتا ہے، نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آج اسٹیج لگا دیا گیا ہے، علماء کی جماعت موجود ہے، اگر لائٹ کا انتظام نہ کیا جائے تو یہ معلوم نہیں پڑے گا کہ اسٹیج پر بولنے والا کون ہے، اور اسٹیج پر بولنے والے کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ سننے والے کون ہے. گویا جب پوری دنیا میں گمراہیت کے بادل چھا چکے تھے، انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا، بھائی چارگی ختم ہو چکی تھی، بھائی ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کا دشمن بن بیٹھا تھا، پوری دنیا میں یہی آواز آ رہی تھی کہ کہیں قیامت تو نہیں آنے والی ہے، کہیں دنیا فنا تو نہیں ہونے والی ہے، کہیں دنیا ختم تو نہیں ہونے والی ہے. تب اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو ایک نئی دشا دکھانے کے لیے، پوری دنیا کو نبی آخر الزمان کے نور میں ڈھالنے کے لیے اللہ نے اس زمین پہ حضرت آمنہ کے گود میں 12 ربیع النور کے دن اپنے محبوب کو پیدا فرمایا. میرے نبی جب تشریف لاتے ہیں، نبی کا تشریف لانا کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں ایک ایسی روشنی پھیلتی ہے کہ ہر انسان کے ذہن و فکر میں ایک بات اٹھتی ہے کہ لگ رہا ہے کہ انسانیت کا پرچم لہرانے والا کوئی نبی آتا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کب تشریف لے کر آئے؟ آپ تاریخ پڑھیے. بہت خوب. سبحان میرے نبی کب تشریف لے کر آئے؟ جب پوری دنیا کا ماحول بگڑ چکا تھا، پوری دنیا میں انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا، بھائی چارگی ختم ہو چکی تھی. وہی عرب کی زمین ہے جہاں نبی آخر الزمان تشریف لے کر آئے ہیں. عرب کی زمین کا حالات اتنا بگڑ چکا تھا کہ قبیلہ در قبیلہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے تھے. یہاں تک قبیلے والے اپنی اپنی بچیوں
को ले जाकर जिंदा दफन कर रहे थे, बच्चियां आपकी बारगाह में इंतजार करती थी। ऐ सारी कायनात को वजूद बख्शने वाला खुदा कब तक समाने वाले बच्चियों को जिंदा दफन करते रहेंगे। माए सिस्कियां ले लेकर इंतजार करती थी। ऐ सारी कायनात को वजूद बख्शने वाला वो दिन कब आएगा कि जब माए अपनी बेटियों को दुल्हन बना के अपने घर से रुखसत करेंगी। अल्लाह अल्लाह, यही तक बस ही नहीं, वही अरब की जमीन है कि जहाँ किसी इंसान किसी लड़की के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उस लड़की को मनहूस समझा जाता था। यहाँ तक बस ही नहीं, जिन माँ ने अपने बेटे को 9 माह कोख में रख के फिर जन्म देने के बाद उसे उंगली पकड़ कर चलना सिखाती थी, जो माए अपने बेटे की परवरिश करती थी, जो माए अपने बेटे के जवानी के मरहले तक पहुँचाने तक दुनिया की तमाम तकलीफों को बर्दाश्त करती थी, अगर उन्हीं माओ के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो माए बेटे अपने माओ को ये पुकार कर कहते थे और ये दुनिया वालों को बताना चाहते थे कि ऐ मेरी माँ, सुबह सवेरे में बाजार में तिजारत के लिए जाऊंगा, मेहनत मजदूरी करने के लिए जाऊंगा, तो अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे कौम के लोगों, उस माँ के दिल से पूछो जो माँ अपने बेटे को पैदा करने के बाद उसकी परवरिश करती है, फिर जब जवानी के मरहले पर पहुँचता है तो माँ को कितनी फिक्र होती है। हज़रात गिरामी, जब माओ को बेटे इस तरह कह रहे थे कि तो अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना, तो माओ के दिल से आवाज निकलती थी, ऐ सारी कायनात को पैदा करने वाला खुदा, जब तक बेटों के तानों को तो माएँ सुनती रहेंगी। यहाँ तक बस ही नहीं, तारीख आप पढ़िए आपको पता चलेगा, जब पैगंबर इस्लाम तशरीफ नहीं लाए थे, जो बाप मेहनत और मजदूरी करके अपने बेटे को जवानी के मरहले तक पहुँचाता था, जब उसका बुढ़ापा आ जाता था तो उसे बाजार में ले जाकर बेचा जाता था। बाप बुढ़ापे में तो अल्लाह की बारगाह में इंतजार करते थे, ऐ खुदा कब तक बेटे अपने बापों के ऊपर जुल्म और सितम के बादल ढाते रहेंगे। माएँ सिस्कियाँ ले रही थी। अल्लाह अकबर, पैगंबर इस्लाम हम सब के नबी ताजदार मदीना हजरत आमना के गोद में तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद दुनिया को दर्श देते हैं, ऐ दुनिया वाले, जिन माओं को तुम मनहूस कहते हो, उन माओं के कदमों के नीचे अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत को रख दिया है। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, अगर दुनिया में बुलंदी चाहते हो, अगर दुनिया में तुम खुशहाल रहना चाहते हो, तो तुम्हें अपने माँ के कदमों को चूमना होगा, माँ की दुआएं लेना होगा, तुम्हें माँ के चेहरे को देखकर मैदान में उतरना होगा, माँ की दुआएं होंगी, दुनिया में कामयाबी का ताज तुम्हारे सर पे बहुत खूब हज़रत, सुभान अल्लाह। आज मेरी माए अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का इतना एहसान है उन पर कि रातों दिन इनको नबी पर दुरूद पढ़ना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, बाप जिन्हें बाजारों में बेचा जाता था, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा बाप बाजारों में बेचने के लिए नहीं है, तुम्हारा बाप बाजारों में फरोख्त करने के लिए नहीं है। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा बाप बुढ़ापे में पहुंचकर तुम्हारे सर का बोझ बनता है, तो ऐ दुनिया वालों ये मत सोचो, बल्कि नबी आखिर ज़माने ने फरमाया कि वो बाप तुम्हारा अगर बुढ़ापे में पहुंच जा रहा है, अगर तुम मेहनत और मजदूरी करके उनकी परवरिश कर रहे हो, तो तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवर जाएगी। गोया माँ बाप को अगर तुमने राजी कर लिया तो तुम्हारी नमाज़ें भी कबूल है, माँ बाप को राजी कर लिया तो तुम्हारे सदके खैरात भी कबूल है। अगर माँ बाप को नाराज करके पूरी जिंदगी खाने काबा का तवाफ करते रहे तब भी तुम्हारी इबादत कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक साथ गिरामी, आप तारीख पढ़िए आपको पता चलेगा नबी आखिर ज़मां अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया फानी के ऊपर कब तशरीफ लेकर आए। ज़माने का दस्तूर था कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत एक नबी को भेजता था, जब उनके विसाल का वक्त करीब आता था, अल्लाह तबारक व तआला दूसरे नबी को भेज देता था। जब दूसरे नबी के विसाल का वक्त करीब आता था, अल्लाह तबारक व तआला तीसरे नबी को भेज देता था। गोया जो निज़ाम बना दिया गया था वो निज़ाम ये का एक नबी आकर चला रहे थे, लेकिन मेरे नबी कब तशरीफ ला रहे हैं। हजरत ईसा के बाद 800 कुछ साल के बाद नबी तशरीफ लेकर आए। मौलाना अब्दुल अलीम साहब बैठे हुए हैं, मिंबर रसूल पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अगर आपके गांव के इमाम अगर इस वक्त आपके बच्चों को दर्स व तदरीस दे रहे हैं, अगर वो आज इस्तीफा लेकर चले जाए तो आपके बच्चों का सबक जहाँ रहा होगा, अगर 2, 4, 5 दिन में कोई इमाम आ जाएगा तो उससे आगे सबक पढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर 2, 4, 10 साल बाद आएगा तो तुम्हारे
بچے وہ سبق بھی بھول جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ اللہ کے بعد 800 سال بعد نبی آئے ہیں. پوری دنیا کا ماحول اتنا بگڑ چکا تھا کہ کوئی پیڑ کو خدا ماننے لگا تھا, کوئی سمندر کی لہروں کو خدا مان بیٹھا تھا, کوئی پہاڑ کی چوٹیوں کو خدا مان رہا تھا, کوئی سمندر کی لہروں کو خدا مان رہا تھا, کوئی چاند کی چاندنی کو خدا مان رہا تھا, کوئی سورج کی روشنی کو خدا مان رہا تھا, کوئی کسی طاقتور کو خدا مان رہا تھا, کوئی کسی یعنی تمام بلندی پر پہنچنے والے لوگوں کو خدا مان رہا تھا. بلکہ ایک خدا کی عبادت کرنے کے بجائے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے. جس خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا, اللہ کا گھر بنایا تھا, اس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ کر بت خانہ زمانے والوں نے بنا دیا تھا. جب پوری دنیا میں انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا, خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے نہیں بچے تھے, سارے لوگ بتوں کے پوجا کر رہے تھے. بس یہی آواز آ رہی تھی کہ اے اللہ, کب تک یہ زمانے والے غریبوں پہ ظلم کرتے رہیں گے, کب تک یتیموں کا حق مارتے رہیں گے, کب تک بیواؤں کو ستاتے رہیں گے, کب تک مفلسوں پر ظلم کرتے رہیں گے. تب اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ کے گود میں پیغمبر اسلام کو پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. جب سسٹم چلے تو پھر چلانے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے. سسٹم بگڑ جائے تب سسٹم بنانے میں کتنی دشواریاں ہوتی ہیں. حضرات گرامی, میرے نبی حضرت آمنہ کے گود میں 12 ربیع النور کے دن تشریف لا رہے ہیں. صبح شادی کا وقت ہے. اللہ رب العزت حضرت ملک الموت کو حکم دیتا ہے, اے ملک الموت, میرا محبوب روئے زمین پر تشریف لے جانے والا ہے. حضرت آمنہ کے گود میں تشریف لے جانے والا ہے. اے ملک الموت, اے اسرائیل فرشتے, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب جب زمین پر جائے تو کسی کے جسم سے روح نکالی جائے. اگر بیٹے کے جسم سے نکالی جائے گی باپ روئے گا, اگر باپ کے جسم سے نکالی جائے گی بیٹا روئے گا, اگر ماں کے جسم سے روح نکالی جائے گی اس کے اجزاء قریب روئیں گے. رب فرماتا ہے اے ملک الموت, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب زمین پہ جائے اور زمین پہ کوئی غم میں ڈوبا ہو, بلکہ جب میرا محبوب جائے تو پوری دنیا میں کسی کے اوپر غم نہ ہو, بلکہ سب خوشیوں میں ہو, خوشیوں کا ماحول ہو. اللہ نے محبوب کی آمد پر ملک الموت کو روک کر پوری دنیا کو خوشحالی عطا کیا ہے. گویا اے نبی کے ماننے والوں, اگر نبی کی آمد پر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی خوشیوں کو دیکھ رہا ہے تو ہم نبی کے امتی ہیں, نبی کے ماننے والے ہیں. اگر نبی کی آمد پر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کیا اور اپنی بلندی مانگا تو اللہ تعالیٰ نبی کے آمد کے صدقے میں عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ماشاءاللہ. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی تشریف لا رہے ہیں. وہ رات ہے, حضرت آمنہ ہے, فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آیا ہے, میرے بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آیا ہے, مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا بیٹا میرے گود میں آنے والا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں رات کی تاریکی میں یہ سوچو فکر میں ڈوبی تھی کہ رات کی تاریکی ہے, میرے بیٹے کی ولادت کا لمحہ آنے والا ہے. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو دائیوں کی ضرورت پڑتی ہے, کچھ جانشکار عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت آمنہ سوچو فکر میں کیا پڑی ہے, اتنے میں کیا دیکھتی ہے, آسمان سے ایک ستارہ آتا ہے. حضرت آمنہ کا گھر منور ہو جاتا ہے. اسی روشنی میں 3 عورتیں آگے بڑھتی ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہے اے آنے والی عورتوں, میں نے تمہیں کبھی مکے کی گلیوں میں نہیں دیکھا, میں نے کبھی اپنے محلے میں نہیں دیکھا. اے آنے والی عورتوں کون, آنے والی عورتوں کہاں سے آئی ہو. اس میں سے ایک عورت آگے بڑھتی ہے اور فرماتی ہے آمنہ مبارک ہو, تمہاری گود میں امام الانبیاء آ رہے ہیں. اے آمنہ مبارک ہو, تمہارے گود میں خاتم النبی جین آ رہے ہیں. اے آمنہ مبارک ہو, تمہارے گود میں رب کا محبوب آ رہا ہے. اے آمنہ, میں حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا ہوں. پھر دوسری عورت آگے بڑھتی ہے اے آمنہ, غریبوں کو گلے سے لگانے والا نبی آ رہا ہے, مفلسوں کو مفلسی سے آزادی دینے والا نبی تشریف لا رہا ہے, یتیموں کو گلے سے لگانے والا پیغمبر آ رہا ہے. اے آمنہ, میں حضرت مریم ہوں. تیسری عورت آگے بڑھتی ہے اے آمنہ مبارک ہو, تمہاری گود میں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ نبی آ رہا ہے. آمنہ, وہ اور عورتیں ہیں جن کے گھر میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو دنیا دار عورتیں آتی ہیں. آمنہ, تمہارے گھر میں سرور کائنات تشریف لا رہے ہیں. نبی کی آمد پر کوئی دنیا دار عورت نہیں ہوگی, بلکہ کوئی نبی کی ماں بن کے آئے گی, تو کوئی نبی کی بیوی بن کے آئے گی. اور میں عورتوں
کے سائے میں پیغمبر اسلام تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بہت حضرت گرامی حضرت آمنہ ہے، فرماتی ہوں صبح شادی کے وقت میرا بیٹا میرے گود میں آیا، میرا بیٹا میرے گود میں آیا، اللہ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، جبریل 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ کو لے لو، اپنے ہاتھ میں 3 جھنڈے لے لو، ایک مشرق میں ڈالنا، ایک مغرب میں ڈالنا، ایک خانہ کعبہ کے چھت پر ڈالنا۔ مختلف روایتیں ہیں۔ حضرات گرامی گویا اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امی کو جھنڈا لگوا کر زمانے کو بتایا کہ اے زمانے والوں، نبی کے نام سے جھنڈا لگانا کسی دنیا دار کی سنت نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل امی کی سنت ہے۔ اور جبریل امی نے یہی پیغام دیا تھا کہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہرائے، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا حبیب اللہ۔ میرے شخص کی آمد ہو رہی ہے، میرے رسول تشریف لا رہے ہیں، جبریل امی جھنڈا لگا رہے ہیں۔ حضرات گرامی میرے نبی کے آنے کی بشارت حضرت آدم علیہ السلام نے دیا، میرے نبی کے آنے کی بشارت حضرت ایوب نے دیا، میرے نبی کے آنے کی بشارت حضرت سلیمان نے دیا۔ گویا یہ کہہ لیا جائے کہ میرے نبی کے آنے کی بشارت 1,24,000 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کی جماعت نے دیا۔ اللہ نے توریت کو نازل فرمایا، توریت کو نبی کے آنے کی بشارت دی۔ اللہ نے زبور کو نازل فرمایا، زبور نے نبی کے آنے کی بشارت دی۔ اللہ نے انجیل کو نازل فرمایا، انجیل نے نبی کے آنے کی بشارت دی۔ گویا جتنے نبی آتے رہے سبوں نے نبی کے آنے کی بشارت دی۔ اے مسلمانوں، وہی جس ہندوستان میں ہم اور آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے بھی دیوی دیوتا گزرے ہیں، ان کے دھرم میں 4 کتابیں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ جیسے ہماری قوم میں 4 کتابیں سب سے پوتر ہیں، قرآن، انجیل، زبور، قرآن۔ حضرات گرامی ہندو دھرم میں 4 کتابیں سب سے زیادہ پوتر مانی جاتی ہے، ساموید، رگ وید، یجور یتھروید۔ حضرات گرامی ہماری جماعت کی ساری کتابوں نے کہا نبی آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، جب پوری دنیا میں ظلم و ستم کے بادل گھائے ہوں گے۔ میں نے ہندو دھرم کی کتابوں کو اٹھایا اور اس سے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے بھی دیوی دیوتا بڑے برسوں پرانے گزرے ہیں، انہوں نے بھی آنے کی بشارت پیغمبر اسلام کی دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ تو ہندو دھرم میں سنسکرت زبان چلتی ہے۔ حضرات گرامی ان کی دھرم کی ساری کتابیں سنسکرت میں پاؤ گے۔ ان کی دھرم کی کتابوں نے بھی اعلان کر کے کہا اے زمانے والوں، جب پوری دنیا میں لوگ یہی پکاریں گے کہ کہیں قیامت تو نہیں آنے والی ہے، کہیں قیامت تو نہیں آنے والی ہے، تب ایک آخری بندہ آئے گا، آخری نبی آئے گا جو پوری دنیا کو انسانیت کا پرچم لہرا کر بتائے گا، پوری دنیا کو ایک نئی دشا دکھائے گا۔ میں نے ان کے دھرم کی کتابوں کو اٹھایا اور پھر ان سے پوچھا ذرا بتاؤ ہمارے نبی کے بارے میں۔ تو 12 ربیع النور کے دن میرے نبی تشریف لے کر آئے ہیں۔ ہندو دھرم کی کتابیں پکار کر کہتی ہیں آگتم سواگتم منگلم، سواگتم سواگتم اے نبی منگلم، دکھرم سکرم جیونم منگلم، منگلم ناتا پرام داتا وہی منگلم، اے کوٹی کوٹی پرنام ندے نشکت شکلے پر جا جنم دین کے بطو دیانمے ابھینندنم ابھینندنم، اے جنم تتھی 2 ربیع الاولم منگلم، اے آمنہ منگلم، اے حلیمہ سدی منگلم، اوم دھرم سواگتم منگلم۔ یہ ہندو دھرم کی کتاب ہے۔ حضرات کرام بات یہ ہے کہ آدھی چیز اس کا ہوں اور لگ بھگ 4-5 دن سے علماء کی محبت میں تھوڑا تھوڑا بولتا ہوں تو آواز بیٹھ ہی جاتی ہے۔ بہرحال 10-5 منٹ اور سنیے پھر حضور والا کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ ہندو دھرم کی کتابوں کو اٹھایا گیا اور پوچھا گیا ذرا بتاؤ کہ اس دور میں کون آئے گا، اس دور میں کون آئے گا؟ تو ہندو دھرم کی کتابوں نے بتایا کہ 12 ربیع النور کے دن حضرت آمنہ کے گود میں جو پیدا ہوگا، حضرت حلیمہ کے گھر میں جو پلے گا، جو وہ دھرم لے کر آئے گا وہی دھرم تو پوتر ہوگا، جو ان کا ہو جائے گا اسی کا بیڑا پار۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک حضرات گرامی یہ تمام دھرم کے لوگوں نے، تمام دھرم کے دیوی دیوتاؤں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دیا، میرے نبی کے آنے کی بشارت دیا۔ حضرات گرامی میرے نبی حضرت آمنہ کے گود میں تشریف لا رہے ہیں، صبح سویرے کا وقت ہے۔ حضرت عبد المطلب جو نبی کے دادا
दादा जान है, ये खाने काबा के तवाफ कर रहे हैं। अचानक क्या देखते हैं कि खाने काबा की दरो दीवारें झुकी जा रही है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैरान और परेशान हो गए। गरीबी का आलम है, बेबसी का आलम है। अगर खाने काबा की दरो दीवारें गिर जाएंगी तो फिर इनकी तामीर कैसे की जाएगी। इतने में एक लौंडिया खुशखबरी देने के लिए आती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर में एक चांद सा बेटा तशरीफ ला चुका है, एक बड़ा ही हसीन और जमील बेटा तशरीफ लाया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं समझ गया कि मेरे बेटे की विलादत के वक्त मेरे बेटे के इस्तकबाल के लिए खाने काबा की दरो दीवारें झुकी थी, बेटे की ताज़ीम के लिए दरो दीवारें झुकी थी। गोया सारे खाने काबा के अंदर जो बुत रखे हुए थे वो मुंह के बन गिर के यही सदा दे रहे थे, ऐ जमाने वाले, जिस खुदा खाना को इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया था उसे बुत खाना बनाने वाले सुन लो, खुदा खाना बनाने वाला रसूल तशरीफ ला चुका है, खुदा का घर बनाने वाला पैगंबर तशरीफ ला चुका है और खाने काबा की दीवारें नबी की ताज़ीम के लिए झुकी है। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का किबला काबा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। गोया अगर नबी से एक जर्रा बराबर हटे तो फिर सारी चीजें हट गई। अगर खाने काबा की दीवार ताज़ीम के लिए झुके तो हमारा किबला, और अगर तुम नबी के इश्क को दिल से निकाले तो फिर वही आला हजरत का शेर पढ़ना, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब है, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह हज़रत गिरामी। आप गौर करते चलिए, गोया खाने काबा नबी की ताज़ीम के लिए झुककर ये जमाने को बता दिया कि नबी की ताज़ीम में अगर झुकोगे तो कामयाब रहोगे, वरना तुम्हारा सारा घाटा ही घाटा होगा। ऐ मुसलमानों, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घर तशरीफ ला रहे हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घर तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को देखने के लिए आ रहे हैं। क्या देखते हैं कि दरवाजे पे कोई दरबान खड़ा हुआ है। कौन? कोई दरबान खड़ा हुआ है, पहरा दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सोचो फिक्र में पड़ गए, घर मेरा है, मैंने किसी को चौकीदारी नहीं दिया, फिर मेरे दरवाजे पे कौन है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब करीब जाते हैं, जाने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से खुद वो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरे बेटे की विलादत हुई है, मेरे पोते की आमद हुई है। हज़रत गिरामी वो कौन थे? हज़रत जिब्रील